سوال پوچھا گیا کہ ہمارے سیفیوں میں ایک پیر صاحب ہے جن کی سید مرید ہے، وہ سید تلاوت قرآن پاک جب پڑھی جا رہی ہو تو اس دوران پیر صاحب کے پاؤں کو تیل سے مالش کرتا ہے۔ کیا سید مرشد پاک کی پاؤں مالش کر سکتا ہے جبکہ تلاوت قرآن پاک بھی ہو رہی ہو؟ برائے کرم اصلاح فرمائے۔ سادات کا بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے سادات کا۔ اللہ رب العزت نے دیکھ کے دنیا کی تمام بہتر چیزیں جو ہے نا وہ بہتریاں حاصل کی جا سکتی ہے، کوئی مال کی وجہ سے، کوئی زور بازو کی وجہ سے، لیکن سیادت ایک ایسا کام ہے کہ جو کسی زور بازو سے حاصل نہیں کیا جائے۔ یہ فقط رب کائنات کی طرف سے انعام ہے، فضل ہے کہ اللہ کریم کسی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی وہ نسبت مطہرہ عنایت فرمائے تو وہ سادات ہے۔ ہر حال میں سادات کا احترام و تقریب و تعظیم جو ہے وہ لازم ہے، لیکن اس کے باوجود اگر سید اپنی اصلاح کسی غیر سید میں دیکھیں تو پھر ان کی خدمت پر مامور ہونا اپنی تئیں، مرشد حکم نہ دیں، اپنی تئیں اگر وہ کرنا چاہیں تو پھر وہ کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا بہاء الدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی، آپ مبارک سیدنا امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی کے مرید ہے۔ امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی آپ برتن بنایا کرتے ہوتے تھے، اور آپ جو مبارک جو ہے نا وہ بہاء الدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی یہ سید رہے ہیں، تو ان کی خدمت میں کیسے معمور رہے؟ میں نے شاید ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ آپ مبارک جو ہے بہاء الدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی اپنے مرشد گرامی کے استنجے کے لیے ان کے ڈلے بنایا کرتے ہوتے تھے۔ آج کل تو ٹیشو پیپر آ گیا ہے، لیکن اس زمانے میں جو ہے وہ مٹی کے ڈلے بنائے جاتے تھے اور اس سے استنجا اپنا خشک کیا جاتا تھا، تو آپ مبارک ان کے لیے وہ ڈلے بنایا کرتے ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ ذہن میں خیال یہ آیا کہ جو موضع استنجا ہوتا ہے وہ تو بہت نازک ہوتا ہے، تو آپ مبارک فرمایا کرتے تھے سوچتے رہیں کہ میں یہ ڈلے بناؤں تو کیسے بناؤں، تو آپ مبارک پھر اپنے ہتھیلی سے رگڑ کے اس کو سافٹ بنایا کرتے ہوتے تھے۔ پھر ایک زمانے میں خیال آیا کہ بھئی یہ ہتھیلی جو ہے ہماری ہاتھوں کے ہتھیلیاں یہ تو بڑے سخت ہوتے ہیں اور جو موضع استنجا ہے وہ تو نرم ہوتے ہیں، تو پھر آپ مبارک جو ہے وہ اپنے رخسار سے، اپنے گالوں سے اس کو رگڑ کے وہ بنایا کرتے ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ سید ہے، لیکن سیدنا امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی کو جب پتہ چلا کہ یہ کون یہ ڈلے بنا رہے ہیں تو آپ مبارک نے ان کو منع فرمایا تو آپ آل رسول ہو، آپ سید ہو، آپ یہ کام نہ کیا کرو، مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ آپ اس طرح کے کام کرتے ہو۔ آپ مبارک نے فرمایا میں سید ہو کہ جو کمال میں نے تمہاری ان خدمت سے حاصل کیا ہے وہ میں نے اپنی سیادت سے حاصل نہیں کی۔ تو اگر سید اپنی اصلاح دیکھیں کہ غیر سید کے پاس ہو تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے ہمارے، میں نام نہیں لوں گا، مشائخ کی بڑی بڑی گدیاں آج بھی موجود ہے جو سید ہوتے ہوئے غیر سیدوں کے پاس جا کے ان سے اکتساب کیا ہے، ان کی خدمت میں مامور رہے ہیں۔ لیکن بہرحال سیدوں کا احترام اور تعظیم اور توقیر جو ہے وہ لازم ہے۔ حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ اور ہمارا سب کا یہ دستور العمل ہے کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں اور کوئی جو ہے وہ ہمیں ہاتھ دلاتے ہیں ہمارے، تو ہم سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ کیا وہ سید تو نہیں ہے؟ تو حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ بھی جب دیکھا کرتے ہوتے تھے کہ یہ سید ہے ہاتھ دلانے والا تو آپ فوراً منع فرماتے کہ نہیں، آپ جو ہے وہ اعلیٰ نسب کے ہو، آپ بہرحال سیدوں کے تعظیم اور توقیر جو ہے وہ لازم ہے۔ اس پیر صاحب کو چاہیے کہ وہ ان سے اپنی تیل مالش نہ کروائے، ان سے پیروں کے تیل مالش نہ کروائے، ہاں اس نے اپنی ذوق و شوق سے اور ان شیخ کی باطنی کمالات سے کچھ لینے کا انہوں نے اگر کوئی ذریعہ اس میں دیکھا ہو کہ میں اپنی شیخ کے پیروں میں تیل لگاؤں تو سید ہونے کے باوجود مجھے کمال بہت زیادہ وہاں سے مل سکتا ہے، تو پھر بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ کرتے جائیں، لیکن شیخ ان کو حکم نہ دیں، کیونکہ وہ سادات ہے، ان کی تعظیم اور توقیر جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے۔ رہ گئی دوسری بات کہ کیا دوران تلاوت جو ہے وہ پیروں پر تیل لگایا جا سکتا ہے؟ تو قرآن عظیم الشان کی تلاوت سننے کے لیے بھی ہمیں ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ادب جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی ایک بندہ ایک کام پر مشغول ہے اور دوران شغل تلاوت شروع ہونے سے قبل وہ کام کر رہے ہیں اور کسی نے دوران تلاوت شروع کی تو سب سے پہلے بھی اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اس کام کو ترک کر لے اور ادب کے ساتھ بیٹھ جائے۔ لیکن اگر مثلاً ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے لیکن اس وقت تلاوت کلام پاک نہیں ہو رہی، کھانا شروع کیا، اس کے بعد ایک بندہ آیا اور اس نے تلاوت کلام پاک شروع کی،
تو اس تلاوت کلام پاک کے دوران اگر ممکن ہو تو یہ بندہ کھانا چھوڑ دے، نہ ہو تو پھر اپنا کھانا جاری رکھے، لیکن خاموشی جو ہے وہ لازم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرائی جاتی ہے تو آپ ان کو سنیں، وَأَنصِتُوا، اور چپ ہو کے بیٹھ جائیں۔ انصات سے صرف معنی یہ نہیں ہے کہ آپ بولے نہ، بلکہ انصات سے معنی خشوع اور خضوع بھی ہے۔ آپ خشوع سے، آرام سے، ادب سے ان کو سنیں۔ اچھا، یہ تو اکثر و بیشتر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت شریف جو ہے وہ دوران نماز کے لیے ہے، جیسے فقہ حنفی کے مطابق ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو آپ خاموشی سے ان کو سنتے جاؤ، تو یہ آیت شریف جو ہے وہ شاید نماز کے لیے، لیکن بہت سارے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز اور غیر نماز دونوں کے لیے ہے، کہ جب تلاوت کلام پاک کی جا رہی ہو تو آپ چپ ہو جائیں، ان کو سنیں، آپ کو 2 اجر اور ثواب ملے گا، ایک سننے کی ثواب اور ایک چپ رہنے کی ثواب آپ کو ملتا جائے گا۔ بہرحال تلاوت کلام پاک سنتے ہوئے ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ بھائی اور ادب نہیں ہے تو چلو خواتین سے ہی ادب سیکھ لے۔ ننگے سر پھرنے والی خواتین بھی جب قرآن عظیم الشان کی تلاوت سنتی ہے، اگر دوپٹہ پاس نہ ہو تو کم از کم اپنی کتاب کھول کے کوئی چیز اپنے سر کے اوپر رکھ لیتے، یہ بھی ایک ادب کی تقاضا ہے۔ تو اسی لیے قرآن عظیم الشان، اور اچھی جائے کہ پھر یہ شیخ ہے، مرشد ہے، تو شیخ اور مرشد کو ایسے عمل کرنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ ان کو فالو کرتے جائیں گے۔ شیخ اور مرشد اور عالم اگر کسی چیز کو اگنور کر لینا، تھوڑا سا اپنے عمل میں کمزوری دکھائیں، تو سامنے بیٹھنے والے، ان کو فالو کرنے والے جو ہے اس عمل کو سرے سے ترک ہی کر دیتے ہیں۔ آج اگر شیخ نے دوران تلاوت اپنے پاؤں کی مالش کروا رہا ہے یا کسی سید سے مالش کروا رہا ہے تو سامنے بیٹھنے والے مریدین اگلے دن پھر تلاوت کلام پاک کے دوران بولتے بھی جائیں گے، وہ کہیں گے ہمارے شیخ نے کوئی ادب نہیں کیا تو ہم کیسے ادب کر سکتے ہیں۔ بہرحال الطریقۃ کلھا ادب، طریقت اور سلسلہ سارے کا سارا ادب ہے، سب ادب ہی ادب ہے۔ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ دوران تلاوت کلام پاک مالش نہ کرائی جائے، تکیہ نہ لگائے جائے، آرام سے بیٹھی جائے، اس کو سنا جائے، چپ رہا جائے، اور سادات کی عزت و تکریم و احترام کیا جائے، یہی ادب ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔